اور میں آخر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، میں چیلنج کرتا ہوں، یہ میں آج کھڑا چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے 3.5 سال میں پاکستان کے لیے جو مشکل حالات میں ہم نے کیا، میں چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی گورنمنٹ نے 3.5 سال میں اتنا زیادہ کام نہیں کیا۔ اور میں سن لے ذرا، سب سے پہلے اب سنیں، کبھی ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا جب تک آپ کی ایکسپورٹس نہ بڑھیں۔ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا کیونکہ ویلتھ کریشن ہی نہیں ہوتی جب تک ملک میں زیادہ ڈالرز نہ آئیں۔ ہماری ایکسپورٹس، اب سوچیں کہ پچھلے 10 سال میں ایکسپورٹس، ابھی آصد نے جو بتایا، نہ بڑھنے کے برابر تھی۔ ہمارے سے سب آگے نکل گئے۔ 20 سال پہلے ہم ساتھ ہی تھے، بنگلہ دیش کے، ویتنام کے، کمبوڈیا کے، ہم ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ سارے ہمارے سے آگے نکل گئے ایکسپورٹس میں، ملک وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ تو آپ پاکستان کی ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ جو ابھی فگرز آ رہی ہیں، جو ہماری توقع تھی اس سے بھی زیادہ ایکسپورٹس ہو چکی ہے پاکستان کی۔ ریمیٹنسز آپ کی وجہ سے ریکارڈ ہوئی ہیں۔ ہم نے انسینٹیوز دیے لوگوں کو کہ بینکنگ چینل کے ذریعے پیسے بھیجیں، وہ ریکارڈ ہوا ہے۔ پھر پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے، جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 6,000 ارب تک ٹیکس اکٹھا کر لیں گے، وہ ہم نے کیا ہے۔ اور یہ کس ٹائم پہ؟ ساری دنیا کے اندر کرونا کا عذاب آیا ہوا تھا۔ جو برطانیہ میں بیٹھے اور جو امریکہ میں بیٹھے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سوچیں آپ کے اوپر کیا گزری تھی، کس طرح کے حالات میں آپ نے سامنا کیا۔ وہ مہنگائی آج کا کتنی آئی ہوئی ہے آپ سب جانتے ہیں۔ ہم دنیا نے، جس طرح اسد نے کہا، دنیا نے اکنالج کیا کہ جس ملک میں سب سے زیادہ اہلیت تھی، سب سے زیادہ کمپٹنس تھی اس مشکل وقت سے ڈیل کرنے کی، وہ ٹاپ میں پاکستان تھا۔ اور اس دور میں اپنے لوگوں کو بھی بچایا، اپنی اکانومی کو بھی بچایا۔ 5.6% گروتھ ریٹ ہوئی، جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا بھی وائس پریزیڈنٹ، اس نے کہا ہمیں حیرت ہے کہ پاکستان جس طرح اوپر گیا۔ بل گیٹس نے آ کے پاکستان کے ماڈل کی تعریف کی۔ اکانومسٹ نے پاکستان کو رکھا کہ انہوں نے جس طرح نکلے ہیں اس مشکل وقت سے۔ اور ٹیکس کلیکشن اس وقت پہ 6,000 ارب ریکارڈ پہ لے کے گئے، اپنی ٹارگٹ سے آگے نکل گئے۔ اور میں نے جب آیا تھا، میں نے پہلے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ اس ملک میں 8,000 ارب روپیہ سالانہ اکٹھا کروں گا ٹیکس میں۔ میں اس سے زیادہ اکٹھا انشاءاللہ آپ کو کر کے دکھاؤں گا، کیونکہ جب پیسہ آئے گا تو ہم اپنے لوگوں پہ خرچ کریں گے، ہم اپنی انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں گے۔ ہماری جو 4 فصلیں تھیں، جو بھی بتایا، اس سے 4 ریکارڈ فصلیں ہوئی ہیں پاکستان کی تاریخ میں۔ 1100 ارب روپیہ گیا دیہات کے اندر، 65% پاکستان دیہات میں ہے۔ کبھی پاکستان کے دیہات میں اتنا زیادہ پیسہ نہیں گیا۔ ان کو قیمت بھی ملی، اور فصل بھی ریکارڈ ہوئی، اور قیمت بھی کسانوں کو ملی۔ کبھی ایسے قیمت نہیں ملی۔ ہاں مہنگائی ہوئی، لیکن جو ان کو اضافی پیسہ گیا 1100 ارب روپیہ، جو اس وقت خوشحالی، وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے ریکارڈ موٹر سائیکل سیلز، ریکارڈ ٹریکٹر سیلز، ریکارڈ گاڑیوں کی سیلز، کیونکہ لوگوں کے پاس پیسہ آیا ہے۔ ریکارڈ اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری نے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ ہم جب آئے تھے، ٹیکسٹائل انڈسٹری فیصل آباد میں بند پڑی تھی۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ریل اسٹیٹ میں کنورٹ کر رہے تھے لوگ۔ آج مزدور نہیں ملتے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے، ساری پرانی انڈسٹری چلنی شروع ہو گئی ہے۔ یہ ہماری پالیسیز کی وجہ سے ہوا۔ آئی ٹی، ساری دنیا آگے نکل گئی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہمیں پیچھے چھوڑ گئی۔ صرف 2 سالوں میں 75% انکریز آیا ہمارا آئی ٹی کے اندر، کیونکہ ہم نے پالیسیز چینج کر دی ہیں۔ کنسٹرکشن میں ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا۔ 1500 ارب روپیہ کبھی بھی اتنا زیادہ کنسٹرکشن میں جنریٹ نہیں ہوا جو ریلیٹڈ انڈسٹریز تھی۔ تو میں یہ جو ساری اپوزیشن کو چیلنج کرتا ہوں، کسی چیز میں ہمارا مقابلہ کرو،
ہر چیز میں ہم تمہارے سے آگے ہیں. کہتے جی بڑی مہنگائی ہے. جب یہ تینوں باریاں لے رہے تھے پیپلز پارٹی کا جب دور تھا تو تینوں ہی پاور میں تھے, کیونکہ انہوں نے مک مکا کر کے 10 سال حکومت کی ہے. جو پیپلز پارٹی کا 5 سال کا دور تھا اس میں ہمارے سے زیادہ مہنگائی تھی. اس کے باوجود کہ دنیا میں وہ مہنگائی نہیں جو آج ہے. امریکہ میں 40 سال کے بعد اتنی مہنگائی ہوئی ہے, برطانیہ میں 30 سال کے بعد. تو اس کے باوجود ان کی مہنگائی ہمارے سے زیادہ تھی. کوئی انڈیکیٹر لے لو, ہماری تعلیم لے لو, پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں یکساں تعلیمی نصاب ہم لے کے آئے ہیں. کبھی کسی نے نہیں سوچا اس چیز کا. اور ہمارا سب سے بڑی چیز, میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو ہماری گورنمنٹ نے پہلی دفعہ کوشش کی اپنے نچلے طبقے کو اٹھانے کے لیے, کبھی اس طرح کی کوشش پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی. ہیلتھ کارڈ, آپ امریکہ انگلینڈ بیٹھے ہیں, کہیں بھی آپ کو ہیلتھ انشورنس نہیں ملتی پیسے دیے بغیر. یہ ہم کر رہے ہیں پاکستان میں کہ ہر خاندان کو ہم 10 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں ہیلتھ انشورنس میں, مفت ہر خاندان کو دے رہے ہیں. یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا غریب ملکوں کے اندر. اور اسی لیے ہی یہ ڈاکوؤں کے ٹولوں کو ڈر لگا ہوا ہے. اس ٹولے کو ڈر لگا ہوا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں آگے تو ان کی دکانیں بند ہونے لگی ہیں. 50 سال کے بعد پاکستان میں ڈیمز بن رہی ہیں. 50 سال پاکستان کوئی ڈیم نہیں بنی. اب پانی بچانے کے لیے پہلی ڈیم 2025 میں مومن ڈیم بڑی ڈیم ہے, 2026 میں داسو ڈیم, اور 2028 میں بادشاہ ڈیم بنے گی. اس سے دگنی ہو جائے گی ہماری پانی کی سٹوریج. اس کا مطلب ہم اور زیادہ گندم اپنا پانی دے سکیں گے اور علاقوں کو پانی کے نیچے لا سکیں گے. کہنے کا مطلب آخر میں یہ ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں اپنے میڈیا والوں کو, اپنے اکانومسٹ کو, ان ساری پارٹیز کو, کبھی ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کرو. ہم آپ کو ثابت کریں گے کہ آپ تو 30 سال 35 سالہ باریاں لیتے رہے ہیں. ہم نے 3.5 سال میں جس طرح کی پاکستان میں امپروومنٹس کی ہیں پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.